السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 20 اکتوبر 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی کئی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر اور تھمبنیل کے اندر الگ الگ لائن میں الگ الگ خبروں کے عنوان چھپے ہوئے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ضرور جائیے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ یہ دہناک خبر موصول ہوئی کہ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ عربیہ ہتھورا ضلع باندہ اتر پردیش کے استاذ الاساتذہ اور ایک جلیل القدر بزرگ عالم دین تھے، آج اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب نفوس میں سے تھے جنہوں نے علم و عمل کے میدان میں اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ آپ کا شمار حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی علیہ الرحمہ کے ابتدائی اور ممتاز شاگردوں میں ہوتا تھا۔ جب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے قیام کے جد و جہد میں مصروف تھے اور ابھی جامعہ کی بنیاد بھی مکمل طور پر قائم نہیں ہوئی تھی، اسی زمانے میں حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب نے ان کی شاگردی کا شرف حاصل کیا تھا۔ ابتدا سے لے کر آخر تک آپ کی زندگی علم، اخلاص، استقامت اور دینی خدمات سے عبارت رہی۔ آپ نے نہ صرف تدریس کے میدان میں ناقابل فراموش نقوش چھوڑے بلکہ سینکڑوں علماء و طلباء کو علم دین سے سیراب کیا۔ جامعہ عربیہ ہتھورا میں آپ کی طویل تدریسی خدمات ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے تلامذہ آج مختلف علاقوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا انداز تعلیم متانت و سنجیدگی، نرم گفتاری اور طلباء سے محبت سے بھرپور ہوتا تھا۔ سادہ مزاج، متواضع، با اخلاق اور با عمل شخصیت کے مالک تھے۔ طلباء اور اساتذہ دونوں آپ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت کے انتقال کی خبر سے علمی و دینی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ جامعہ عربیہ ہتھورا اور اس کے وابستگان کے لیے فقدان ناقابل تلافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے مساعی جمیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے اور پسماندگان و شاگردان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب اس بڑی اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ امید پورٹل پر رجسٹریشن سے متعلق اہم اعلان۔ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، نئی دہلی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو جن اہم اور حساس مسائل کا سامنا ہے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ اوقاف اور ان کی جائیدادوں کے تحفظ کا ہے۔ مثلاً مساجد، مدارس، خانقاہیں، قبرستان، درگاہیں، امام باڑے اور دیگر موقوفہ املاک پارلیمنٹ نے وقف ترمیم ایکٹ 2025 عیسوی کو منظور کر لیا ہے، جس کے مطابق دفعہ 43 کے تحت وہ تمام رجسٹرڈ اوقاف جو پہلے سے درج ہیں انہیں رجسٹرڈ تسلیم کیا گیا ہے، لیکن دفعہ 3B کے مطابق ان اوقاف کی موجودہ تفصیلات و کوائف کو لازمی طور پر امید پورٹل پر درج اور اپلوڈ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ امید پورٹل پر اندراج کی یہ قانونی شرط موجود ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے امید یعنی یونیفائیڈ مینوٹری میپنگ اینڈ امپرومنٹ فار ایجوکیشن ایمپلائمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پورٹل پر اندراج کی یہ قانونی شرط موجود ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے بعض دفعات کے سلسلے میں عارضی ٹیمپرری ریلیف دیا ہے، تاہم یہ ریلیف اوقاف کے جامع تحفظ کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ عدالت نے دفعہ 3B کے تحت تفصیلات اپلوڈ کرنے کے عمل پر کوئی روک اسٹے نہیں لگائی ہے اور یہ عمل 5 دسمبر 2025 سے قبل مکمل کیا جانا لازمی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس مدت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست بھی کی ہے اور یہ معاملہ فی الحال عدالت میں زیر غور ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ملک بھر میں وہ تمام اوقاف اور ان کی جائیدادیں جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں اور جن کی تفصیلات ریاستی وقف بورڈ کے ریکارڈ میں موجود ہیں، ان کا اندراج اور اپلوڈنگ امید پورٹل پر فوری طور پر مکمل کی جانی چاہیے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اپنے علاقائی سطح پر فوری طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے اوقاف اور ان کی جائیدادوں جو پہلے سے رجسٹرڈ اور ریکارڈ شدہ ہیں، ان کی تفصیلات امید پورٹل پر اپلوڈ کی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایسے اوقاف اور ان کی جائیدادیں جیسے مساجد، قبرستان اور دیگر مذہبی اوقاف شدید خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔
اور ممکن ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ وقف کے قانونی درجے سے محروم ہو جائے۔ میں اس موقع پر انتہائی مخلصانہ اپیل کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ارکان، ملت کے ہمدرد، قومی، مذہبی و سماجی تنظیمیں، علماء، ائمہ مساجد، متولیان اور سماجی خدمت گزار حضرات اپنے اپنے علاقوں میں فوری طور پر مددگار مراکز یعنی ہیلپ ڈیسک قائم کرے تاکہ رجسٹرڈ اوقاف کی تفصیلات اور کوائف کو امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے کا کام بآسانی انجام دیا جا سکے۔ اگر یہ عمل 5 دسمبر 2025 تک مکمل نہ کیا گیا تو متعلقہ متولیان کو وقف ٹریبونل سے رجوع کر کے مہلت کی درخواست دینی پڑے گی اور تاخیر کی صورت میں وہ جرمانہ اور قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستقبل میں اوقاف کی اپلوڈنگ مزید مشکل یا حتیٰ کہ ناممکن بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو تاکید کے ساتھ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسے مددگار مراکز ایسے افراد کے زیر انتظام ہوں جو تکنیکی مہارت رکھتے ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلے ہی ریاستی سطح پر اوقاف کے تحفظ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں جو مددگار مراکز یعنی ہیلپ ڈیسک کے قیام اور امید پورٹل پر اپلوڈنگ کی تربیت فراہم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ تاہم یہ نہایت ضروری ہے کہ یہ اقدام ضلعی، تحصیلی اور بلاک سطح تک وسیع کیا جائے۔ اگر وقت میں توسیع نہ ملی تو یہ وقت نہایت محدود ہے، لہذا میں تمام مسلمانوں بالخصوص بااثر سماجی و مذہبی شخصیات اور خدمتگاروں سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس عمل کو تیزی سے کریں اور امید پورٹل پر اوقاف کی تفصیلات کے اندراج کا عمل جلد از جلد مکمل کر لے۔ جب کسی وقف کی تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ ہو جائے تو اس کے ریکارڈ کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ ترمیم شدہ وقف ایکٹ یعنی وقف ایکٹ برائے امید کے تحت وہ وقف رجسٹر شمار کیا جائے گا۔ اگر اپلوڈنگ کے دوران کسی قسم کی دقت یا تکنیکی رکاوٹ پیش آئے تو ان مسائل کو تحریری طور پر متعلقہ وقف بورڈ کے دفتر میں درج کرایا جائے تاکہ اس سلسلے میں قانونی یا عدالتی کارروائی کی جا سکے۔ اس تفصیل کے ساتھ ایک فارم بھی منسلک ہے جس میں ان دستاویزات کی تفصیل درج ہے جو پورٹل پر اپلوڈنگ کے لیے درکار ہے۔ ایک بار پھر پورے ملک کے تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اپنے دیہات، قصبات اور شہروں میں موجود اپنے اوقاف مثلاً مساجد، مدارس، قبرستان اور دیگر موقوفہ املاک کی تفصیلات بر وقت امید پورٹل پر درج کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ انشاءاللہ ویڈیوز، مددگار مراکز اور مشاورتی رہنمائی کے ذریعے اس عمل میں قوم کی رہنمائی کرتا رہے گا اور اپلوڈنگ کے دوران پیش آنے والی مشکلات یا تکنیکی مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ تمام اہل ایمان، دینی و سماجی کارکنان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اس کام کو ایک دینی و ملی فریضہ سمجھتے ہوئے پورے نظم و ضبط اور تنظیمی طریقے سے امید پورٹل پر اندراج کا عمل انجام دے تاکہ اوقاف کے تحفظ و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی 2 اہم رپورٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔